السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں الرحمان اکیڈمی کے پلیٹ فارم پر ہفتہ واری نشست آپ کے مسائل ان کا حل۔ آج کے ہمارے مہمان حضرت مولانا مفتی طاہر صاحب دامت برکاتہم، فاضل و متخصص، جامعہ معہد الخلیل اسلامی، بہادرآباد، کراچی۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی ہماری اس نشست میں اپنے سوالات بھیجنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں یا ویڈیو کے دوران آپ کو ایک نمبر واٹس ایپ نظر آ رہا ہے، اس پر آپ اپنے سوالات بھیج دیں۔ ممکن ہوا انشاءاللہ اسی ٹرانسمیشن میں آپ کے سوال کو حصہ بنائیں گے، ورنہ اگلے ہفتے کی ٹرانسمیشن میں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ضرور مل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، پہلا سوال یہ، وطر میں اگر دعائے قنوت اور تکبیر بھول جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی یا دوبارہ وطر پڑھنے ہوں گے؟ ہاں، دعائے قنوت اور تکبیر بھول گیا ہے وہ، تو ایسی صورت کے اندر سجدہ سہو کرنے سے اس کی نماز ہو جائے گی اور دوبارہ پڑھنے ضروری نہیں۔ ہاں، اگر سجدہ سہو کرنا بھی بھول گیا تو پھر اثر نو دوبارہ پڑھیں گے۔ ٹھیک۔ اگلا سوال صاحب میں نے سنا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، آپ نے آب حیات پیا ہے، لوگوں سے ملتے ہیں، کھانا پینا، یہ ان کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں، کیا یہ بات ساری ٹھیک ہے؟ شریعت مطہرہ نے اس سلسلے میں کوئی واضح اور ٹھوس بات نہیں بتائی۔ ٹھیک ہے۔ بعض قرائن سے علماء نے جو ہے اس بات کا اندازہ لگایا، اور علماء میں اس کے اندر اختلاف بھی ہے جی۔ کہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، کچھ حضرات کہتے ہیں زندہ نہیں۔ لیکن اس طرح کی جو یہ باتیں ہوتی ہیں نا، جی، جن سے ہمارا عملی زندگی کا کوئی تعلق نہیں، یعنی اگر پتہ بھی چل جائے تو عملی طور پہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بالکل، اور نہ پتہ چلے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو ان باتوں کے پیچھے زیادہ پڑھنا اور ان کی تحقیق میں لگے رہنا، یہ تو وقت کو ضائع کرنے والی بات۔ لہٰذا جو ہے علماء میں اس میں اختلاف ہے، کچھ ان کی حیات کے قائل ہیں، کچھ قائل نہیں ہیں۔ تو بہرحال کوئی بھی آدمی نے موقف رکھ لیا یا بنا لیا یا تحقیقی طور پہ دونوں باتیں جان لیں تو وہ اتنا کافی ہے، اس میں مزید تحقیق کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال یہ کہ ایک صحابی کا نام حضرت عتبہ بن ابی فرقد رضی اللہ تعالی عنہ، تو کیا میں اپنے بچے کا نام محمد فرقد رکھ سکتا ہوں؟ عتبہ بن ابی فرقد، فرقد، غالباً یہ عتبہ بن فرقد ہے جی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تو ان کے والد کا گویا نام ہو گیا۔ بعض صحابہ کا اپنا نام بھی فرقد تھا، جی، تو اس لیے یہ نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ یعنی جو سائل ہیں وہ اپنے بچے کا نام جو ہے محمد فرقد رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، 6 ماہ کا بچہ الٹی کر دے تو کیا وہ پاک ہے؟ الٹی کے بارے میں اصول یہ ہے کہ چاہے وہ چھوٹے بچے کی ہو یا بالغ مرد عورت کی ہو، اس میں اصول یہ ہے کہ اگر کہ الٹی جو ہے منہ بھر کے آئی، منہ بھر کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر مشقت کے اس کو روکنا ممکن نہ ہو، تو ایسی جو الٹی ہے کہ ہے، اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور وہ جو چیز منہ سے نکلی وہ ناپاک ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو 6 ماہ کا جو چھوٹا بچہ، اس کی الٹی کا بھی یہی حکم ہے، اگر منہ بھر کر ہوئی ہے تو وہ ناپاک ہوگی، اور اگر منہ بھر سے کم ہے تو اس صورت میں وہ پاک ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات بچہ منہ میں جو ہے وہ ابھی دودھ ہوتا ہے، حلق سے نگلا نہیں ہوتا، وہی باہر ڈال دیتا ہے، جی، تو وہ بھی پاک ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہے، وہ کہہ کے حکم میں ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال سے، بارشوں کے موسم میں روڈ پر پانی جمع ہو جاتا ہے، موٹر سائیکل چلاتے وقت وہ پانی کپڑوں کو لگے تو کیا اس سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ جس وقت تیز بارش ہو رہی ہوتی ہے عام طور پہ، اور پانی جو ہے بالکل صاف بہہ رہا ہوتا ہے، یا بارش ہونے کے بعد بھی پانی کسی جگہ رکا ہوا ہے اور اس میں گٹر وغیرہ کا پانی ابھی نہیں ملا اور بالکل صاف پانی نظر آ رہا ہے، تو وہ تو پاک ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر پانی میں نجاست مل گئی ہے یا بو پیدا ہو گئی ہے اور نجاست اس میں نظر آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں اب وہ پانی جو ہے وہ ناپاک شمار ہوگا۔ اس سے اگر چھینٹے پڑ جائیں
جو ہے کپڑوں پر، تو پھر حتی الامکان ان کو دھو کر جو ہے وہ صاف کر لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر میرے سائل پوچھتے ہیں کہ اگر بندے کے جسم پر کوئی ایسا زخم آ جائے جس کی وجہ سے غسل کرنا ناممکن ہو اور پاکی کے لیے غسل کرنا لازمی ہو، یعنی ان کو پاک ہونا ہو، تو پاکی حاصل کرنے کا کوئی اور راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے؟ اس میں یہ بھی وضاحت ہونی چاہیے تھی کہ زخم کیا پورے جسم پر ہے؟ اگر جی تو پورے جسم پہ ہی زخم ہے جی اور کہیں پر بھی جو ہے وہ پانی جو ہے وہ استعمال کرنا نقصان دہ ہے، تو ایسی صورت میں غسل جو ہے ان سے ساقط ہو جائے گا اور وہ تیمم کر کے جو ہے وہ پاک ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر زخم پورے جسم پہ نہیں ہے بلکہ جسم کے مخصوص حصے پہ ہے، تو بس اسی مخصوص حصے کو جو ہے وہ کسی طریقے سے آدمی جو ہے وہ پانی سے بچا لے، اور باقی جسم پر پانی بہانا اس صورت میں ضروری ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا کھڑے ہو کے پانی پینے کا جواز ہے، یعنی جائز ہے یا نہیں؟ حدیث نقل کرتے ہیں کہ کسی حدیث میں نے سنا ہے کہ وہ ایک صحابی تھے، انہوں نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد پھر کھڑے ہو کے پانی پیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ عام حالات کے اندر کھڑے ہو کر بلا ضرورت پانی پینا یہ مکروہ تنزیہ ہے، اور اگر کوئی عذر ہے تو پھر بلا کراہت جائز ہے۔ البتہ زمزم کا پانی اور اسی طریقے سے وضو کا بچا ہوا پانی، ان میں بھی عام حالات میں تو یہی افضل ہے اور یہی سنت ہے کہ آدمی بیٹھ کر پیے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان میں اور عام پانی میں فرق یہ ہے کہ اگر بلا عذر بھی آدمی نے کھڑے ہو کر پی لیا تو جائز ہے، یہ مکروہ تنزیہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ میری ایک جاننے والی دوست ہیں، ان کو طلاق ہو گئی، عدت نہیں گزاری اور کسی دوسرے شخص سے دوسرا نکاح کر لیا، تو کیا اس صورت میں عدت گزارے بغیر ان کا نکاح ہو گیا یا نہیں ہوا؟ اگر جو ہے عدت مکمل کیے بغیر نکاح کر لیا تو وہ نکاح کالعدم ہے۔ اب یہ ضروری ہوگا کہ اگر ان سے نکاح کرنا چاہتی ہیں تو عدت کے بعد جو ہے اثر نو جو ہے وہ نکاح کیے، اس کے بغیر ساتھ رہنا جائز نہیں۔ جائز نہیں ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی تعلق اپنایا تو یہ حرام کہلائے گا۔ ہاں، نکاح نہیں مطلب ہوا، یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں، نکاح جائز، نہیں ہوا اس کا، وہ اس کے لیے اجنبی ہے پہلے کی طرح۔ بالکل۔ ٹھیک ہے۔ البتہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عدت گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت گھر سے نہ نکلے تو ہی عدت گزرے گی، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ بالکل، اگرچہ عدت کے دوران گھر میں رہنا ضروری ہے، بلا ضرورت باہر نکلنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عورت اس کی پابندی نہیں کرتی تو وہ گناہگار تو ہوگی، لیکن عدت کے ایام پورے ہو گئے، مثلا حاملہ تھی، وضع حمل ہو گیا، یا حاملہ نہیں تھی، ماہواری آ رہی تھی اور 3 ماہواریاں اس کی مکمل ہو گئی، گزر گئی، تو اس صورت میں وہ عدت مکمل ہو، یعنی اس کی کہلائے گی، عدت مکمل ہو جائے گی، اگرچہ عدت کی دوران جو شریعت نے پابندیاں لگائی تھی اس پہ عمل نہیں کیا۔ نہ کرنے کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوگی، لیکن عدت مکمل ہو جائے گی۔ تو اگر ایسی صورت ہے تو اس صورت میں تو اس کا نکاح درست ہو۔ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال مجھ سے، میں نے گھر تبدیل کیا، اگلا سوال مجھ سے، کسی کے احترام میں کھڑا ہونا، یعنی استقبال کے لیے کھڑا ہونا کن صورتوں میں جائز ہے؟ اصل میں بنیاد اس بات پر ہے کہ جس کے لیے کھڑا ہوا جا رہا ہے اس کی نیت کیا ہے۔ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ وہ اپنے لیے کھڑے ہونے کو پسند کرتا ہے، اور یا تکبر کی وجہ سے وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، تو اس کے لیے تو کھڑا ہونا جو ہے یہ منع ہے۔ البتہ کسی کی ایسی نیت نہیں ہے، نہ تکبر ہے، نہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ نہ اس کے وہ دل چاہت میں بھی نہیں رکھتا، چاہت بھی نہیں رکھتا، اور آدمی اکرام کے لیے جیسے اپنے والد کے لیے یا اساتذہ کے لیے، کوئی شخص سفر سے آیا ہے یا کوئی مہمان آیا اس سے ملاقات کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے۔
بہت اچھی بات ہے. سب اگلا سوال ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم، یعنی ایک گھر میں کچھ افراد رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں اپنی بیوی بچوں کی طرف زیادہ جھکاؤ، ان کی غیر ضروری اخراجات، ڈیمانڈز پوری کرنا، بھتیجوں بھتیجیوں بھابھیوں سے چھپ کر اچھا کھانا پہناوا کر دینا، یہ جرم کہلائے گا، جبکہ گھر کا سارے نفع نقصان میں 2-3 بھائی ہیں وہ شریک ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان کا کاروبار مشترکہ ہے اور ساتھ رہتے ہیں اور مشترکہ کاروبار سے ہی جو ہے اور گھر وہ کا خرچہ بھی ایک اجتماعی صورت میں چلتا ہے. گھر کا خرچہ بھی استعمال. اصل میں اس صورت کے اندر جو ہے نا ہر ایک پر یہ لازم ہے، ہر بھائی پر، کہ وہ جو نفع تقسیم ہو رہا ہے اگر وہ برابر کے شریک ہیں تو برابر برابر ہی اس کے جو ہے نفع جو ہے وہ تقسیم ہو، جی اور ہر ایک پہ لازم ہے کہ وہ اپنے حصے کے بقدر جو ہے جو نفع کا وہ حقدار ہے اتنے ہی وہ اخراجات کرے. اگر انہی پیسوں کے اندر وہ اپنے گھر والوں پر وسعت کرتا ہے اور ان کے لیے جو ہے وہ اچھی چیزیں مہیا کرتا ہے بشرطیہ کہ اس میں اسراف کی حد تک نہ ہو، تو پھر تو یہ جائز ہے. لیکن اگر دوسروں کا حق مار کے جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے تو ظاہر ہے یہ ناجائز ہے. اپنے حق سے زیادہ وصول کرنا مشترکہ کاروبار کے اندر شرعاً یہ جائز نہیں. جتنا اس کا حق بنتا ہے وہ اسی کے اندر اندر اگر وہ کرے تو ٹھیک، لیکن اگر وہ اس سے بڑھ جائے اور دوسروں کے حق یعنی اپنے حق سے زیادہ وہ لے رہا ہے تو یہ جائز نہیں. اس میں ایک صورت میں یہ بھی بنتی ہے میرے ذہن میں جو آتی ہے وہ یہ کہ یہ تو اس وقت ہے نا کہ جب منافع ہر مہینے کے مہینے الگ تینوں بھائیوں کو کچھ حصہ مقدار متعین پیسے ملتے ہوں. اب اس کے اندر وہ اپنے حساب سے زیادہ خرچ کر رہا، کوئی مسئلہ نہیں. کہ بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے، اور یہ ان کی کمی ہے، کوتاہی ہے، کہ وہاں کوئی حساب نہیں ہے، بلکہ یہ طے ہوا ہوا کہ جی یہ کاروبار ہے، جس کو جتنا چاہیے نکال لیں. اب ایک آدمی ذرا احتیاط سے خرچ کر رہا ہو، دوسرا جو ہے وہ باہر ہے. تو ایسے موقع پہ تو شاید یہ مناسب عمل نہیں ہوگا کہ ایک تو ایک احتیاط سے خرچ کر رہا ہو، دوسرا جو ہے وہ باہر جا رہا ہے. اگرچہ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ عمل ہی مناسب نہیں ہے کہ اس طرح کھلی چھٹی دے دی جائے اور کوئی کسی کا متعین حصہ ہی نہیں ہے اور بالکل مبہم معاملہ ہے. ایسا کرنا بھی یہ فسادات کی جڑ ہے. ایسے موقع پہ عمومی طور پہ یہی کرنا چاہیے کہ الگ الگ سب کا منافع تقسیم ہو، بلکہ کاروبار ہی الگ ہو تو زیادہ بہتر ہے. وہ ایک محاورہ ہے، تعاملوا کالاجانب، کہ معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح، رہو بالکل بھائیوں کی طرح اور معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح. تو اس معاملے میں بھی اگر کوئی متعین نہیں مل رہا تو کیا اس صورت میں اگر کوئی اس طرح کھلا خرچ کر رہا ہے اپنے بچوں پہ اور ان کی بے جا ضروریات، اور یعنی یوں کہہ لیا جائے کہ عیاشیوں پہ اگر خرچ کر رہا ہے تو کیا اس صورت میں عیاشیاں جو جائز حد سے بڑھ جائیں اور بے جا ضروریات ہیں ان میں تو ویسے بھی خرچ نہیں کرنا چاہیے. بالکل ان کے اندر تو ویسے بھی روک ٹوک کرنی چاہیے. ہاں جو جائز ضروریات ہیں تو ان کے اندر جو ہے اس میں بھی شریعت نے ہمیں معیانہ روی کا حکم دیا. جی بہت زیادہ جو ہے اسراف کے ساتھ اخراجات کرنا یہ شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا بلکہ اس سے روکا گیا ہے. ٹھیک. اگلا سوال میں صاحب، ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے اور ابھی وہ بہت کمزور ہے، ڈاکٹر نے سر کے بال کاٹنے سے منع کیا ہے، تو اب عقیقے کی کیا صورت ہوگی؟ کیا عقیقہ اور عقیقے کے بال جو ہوتے ہیں اس کی وزن کے حساب سے چاندنی صدقہ کرنی ہوتی ہے، تو پھر کس اعتبار سے صدقہ کیا جائے، کیا کیا جائے؟ حقیقہ یعنی جانور کا ذبح کرنا یہ تو الگ حکم ہے اور بالوں کا کاٹنا یہ ایک الگ حکم ہے. تو ان دونوں کے اندر شریعت نے یہ لازمی قرار نہیں دیا کہ دونوں ایک ساتھ ہوں، اچھا بلکہ جو ہے وہ عقیقہ بھی پہلے ہو سکتا ہے اور بال بعد میں کٹوائے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، 7ویں اسی دن طریقے کٹوانا سے واجب نہیں؟ ہاں 7ویں دن تو ویسے تو عقیقہ بھی خود ہی واجب نہیں ہے، بالکل، بہت اچھا. ایک مستحب عمل ہے، جی بہتر عمل ہے اور اس کی ترغیب دی گئی ہے لیکن لازم اور واجب نہیں ہے. تو اب کوئی عذر آ گیا، مثلا بعض اوقات بچے کے سر پر جو ہے دانے نکل آتے ہیں، کوئی اور عذر آ گیا جس کی وجہ سے اس کا ابھی گنجا کروانا طبی لحاظ سے نقصان دہ ہے، جی مضر صحت ہے، تو اس کے اندر اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے اور اس میں ثواب میں بھی جب عذر آ گیا تو ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. ٹھیک.
اگلا سوال مجھ سے، نماز میں رفع یدین کرنا ضروری ہے؟ کیا رفع یدین کے بغیر نماز ادا ہو جائے گی؟ رفع دین کرنا جو ہے وہ علماء احناف کے نزدیک یہ جائز تو ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ رفع دین نہ کیا جائے، ٹھیک، اور جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رفع دین کرنا افضل ہے تو ان کے نزدیک جو ہے وہ رفع دین کرنا چاہیے، لیکن جو حنفی لوگ ہیں انہیں یہ چاہیے کہ وہ نماز کے اندر افضل صورت کو اختیار کرتے ہوئے رفع دین نہ کریں۔ اگلا سوال صاحب، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی آمدنی میں سے گھریلو اخراجات وغیرہ کے لیے پیسے دے تو کیا وہ عورت کی ملکیت ہو جائیں گے؟ اور مرد بعد میں اس سے کچھ خرچ کرنا چاہے یا اس سے کچھ واپس لینا چاہے تو کیا اسے بیوی کی اجازت لینی ہوگی؟ اس میں یہ دیکھا جائے کہ مرد کی نیت کیا ہے۔ اگر اس نے اس نیت سے دیے ہیں کہ بھائی یہ تم گھر کے اخراجات میں استعمال کرو اور جو اضافی بچ جائیں وہ تم رکھ لینا، جی، تو پھر تو اس کے لیے رکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن مرد جو ہے وہ حساب کرتا ہے کہ بھائی کتنے پیسے بچے ہیں مجھے واپس دو، تو ایسی صورت میں پھر اضافی پیسے جو ہیں وہ مرد کو واپس دینے ہوں گے، وہ عورت خود جو ہے وہ اپنے استعمال میں نہیں لا سکتی۔ اس میں سب ایک صورت جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ دو طریقہ ہے، دو طریقے سے عموماً معاملہ کیا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ماہواری خرچی دے دی، مہینے کے حساب سے خرچی دے دی، یہ تمہاری ہے، تو وہ تو اس کی ملکیت ہو گئی، وہ تو الگ چیز وہ ہے، الگ چیز ہے۔ وہ تو ایک یہ ہے کہ خرچہ دیے کہ اس سے گھر کے اخراجات کرو، گھر کے اخراج۔ تو جب اخراجات کے لیے خرچہ دیا تو پھر مرد کو اختیار ہے کہ اس میں سے کچھ پیسے واپس اس سے لے سکتا ہے اور بلا اجازت بھی لے سکتا ہے۔ جی، ٹھیک، یہی بات ہے۔ اگلا سوال ہے مجھ سے، کیا عورت کسی مرد عالم دین کا بیان سن سکتی ہے؟ فی نفسی ہی تو مرد کی آواز سننا عورت کے لیے یہ جائز ہے، تو اگر جو ہے اس کو فتنے کا کوئی خوف نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ مرد کی کوئی آواز یعنی بیان سنے یا تلاوت سنے، اس کی اجازت ہے۔ اور کیا مرد کسی عالمہ یا کسی نامحرم لڑکی کی آواز میں قرآن کریم کی تلاوت یا نعت یا کوئی بات یہ سن سکتا ہے؟ عورت کی آواز سطر ہے یا نہیں، اس کے متعلق علماء کا اختلاف ہے۔ جی، اگرچہ راجح بات یہی ہے کہ مطلقاً عورت کی آواز سطر نہیں ہے، تو اگر تو فتنے کا خوف نہیں ہے پھر تو گنجائش ہے، لیکن پھر بھی بہتر یہی ہے کیونکہ بعض علماء عورت کی آواز کو سطر قرار دیتے ہیں، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ مرد جو ہے وہ اس سے اجتناب کرے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین محترم، انشاءاللہ آئندہ اتوار آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔